السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ اب اپنا سارا کام چھوڑیں اور پڑھائی کی طرف توجہ کر لیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں سورۃ القریش پڑھا، سورۃ القریش کے الفاظ معنی پڑھے، اس کا ترجمہ کیا۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورۃ القریش ہمارا سبق نمبر 2 تھا، اور سورۃ القریش کے ہم نے کیا پڑھے تھے؟ اس کے مشکل الفاظ پڑھے تھے۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس میں سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش والوں کو جو سفر میں آسانی دی اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بچوں۔ مندرجہ ذیل آیات کا ترجمہ مع مختصر تفسیر کریں۔ ہم نے پچھلے سبق میں الفاظ معنی پڑھے، پھر اس کا ترجمہ کیا تھا۔ آج اس سے آگے ترجمے سے ہم مختصر سی تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آیت ہے ہمارے پاس لإیلاف قریش، یعنی اللہ تعالیٰ قریش والوں کو، قریش کو رغبت دلانے کے سبب قریش والوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ کیوں متوجہ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شروع سے ہی وہ خانہ کعبہ کی صفائی اور اس کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ کون؟ قریش کے جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا تھا کہ وہ شروع سے ہی جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہلی مرتبہ جب خانہ کعبہ تعمیر کیا، اس وقت سے ہی وہ اس کی حفاظت اور اس کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے چاہتے ہیں کہ جب وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو میری طرف متوجہ بھی ہوں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ بس ایک سمجھے کہ اس گھر کی تقدس کو تو مانتے تھے، لیکن وہ اس رب کے وہ گھر جس رب کا تھا اس کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ متوجہ ہوں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعامات، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا ہے، اس سے یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا۔ اچھا، یہاں پر یاد رکھیے گا، یہاں پر میں ایک بات بتاؤں کہ وہ لوگ ان کا ذریعہ معاش، یعنی پیسہ جس سے کام سے کماتے تھے، وہ تجارت تھا۔ تجارت سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ سامان لے کر دور دراز علاقوں میں جایا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کبھی سردی ہوتی تھی، کبھی گرمی، موسم تو تبدیل ہوتے ہی رہتے ہیں، کبھی سردی کا موسم ہوتا تھا تو کبھی گرمی کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موسم میں ان کے لیے سفر کو آسان کر دیا۔ یہ ایک انعام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے، اور بہت بڑا انعام تھا، لیکن وہ اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس عبادت کرنی چاہیے اس رب کی جس کا وہ گھر ہے۔ وہ گھر کی تو حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اس رب کی عبادت نہیں کر رہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اس گھر کے رب، یعنی وہ گھر جس کا ہے، جس کی وہ صفائی کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس رب کی بھی عبادت کریں۔ صحیح، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں قریش کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اس گھر کی عبادت کریں، وہ جس کی وہ روز صفائی کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں۔ اور وہ گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ، جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا۔ اس کے بعد نئی آیت کی طرف چلتے ہیں، اس میں ہے الذی، دیکھیں اللہ تعالیٰ مزید اپنے انعامات کا یاد دلا رہے ہیں، الذی اطعمہم من جوع، اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلایا جب وہ بھوکے تھے، وآمنہم، اور انہیں امن دیا، من خوف، ہر قسم کے خوف سے۔ ترجمہ کیا ہے؟ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا، جس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور خوف سے بچا کر
امن دیا اور انہیں ہر طریقے کے خوف سے بچایا۔ جب انہیں بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مزے مزے کے کھانے کھلائے تاکہ ان کی بھوک ختم ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر سفر کو ان کے لیے آسان کر دیا اور سفر میں ہر قسم کا انہیں امن دیا، یعنی نہ ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کیا اور نہ ہی موسم کا کسی قسم کے موسم کا ان پر اثر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے انہیں امن دیا، انہیں سلامتی دی۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے۔ کتنے بت رکھ دیے؟ 360 بت رکھ دیے، جن کے انہوں نے مختلف نام رکھے تھے اور وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تھے۔ اب ہم نے اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ کے چند انعامات کا پڑھا، اب اس سے ہم پڑھیں گے سطروں کی شکل میں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس نکات۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انہیں خوف سے امن دیا، انہیں خوف سے امن دیا۔ دوسرا ہے ہمارے پاس سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کیا، صحیح، یعنی وہ آرام سے سردی اور گرمی میں تجارتی سفر کر لیتے تھے۔ بھوک میں کھانا کھلایا، جب انہیں بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانا کھلایا اور تجارت میں انہیں فائدہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو تجارت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ اس سے فائدہ دیا اور دوسروں کی نظر میں انہیں معزز بنا دیا۔ اسی وجہ سے مکے کے قبیلوں میں سب سے زیادہ معزز قبیلہ قریش کا قبیلہ کہلاتا تھا۔ ان کو اعزاز کئی صورت سے حاصل تھی، ایک تو یہ کہ وہ خانہ کعبہ کی رکھوالی کیا کرتے تھے اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تجارت کی وجہ سے بہت مال دیا تھا، اس وجہ سے وہ قریش کا قبیلہ مکے میں بہت زیادہ معزز مانا جاتا تھا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے بچوں؟ سوالات کے جواب لکھنے ہیں۔ اب ہم نے جو وضاحت پڑھی آپ کو اس سے متعلق کچھ سوالات دیے جا رہے ہیں، اب آپ ان کے جواب خود لکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ اللہ تعالیٰ کن سے بات کر رہے ہیں؟ یقیناً سورۃ القریش نام ہی قریش پہ رکھا گیا ہے، تو یہاں پر کس سے بات کی جا رہی ہے؟ اس صورت میں قریش والوں سے باتیں کی جا رہی ہے، مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اس صورت میں قریش والوں سے مخاطب ہے۔ سوال نمبر 2، اس صورت میں کن 2 موسموں کا ذکر ہے؟ ہم نے بتائیں کون سے 2 موسموں کا پڑھا اس میں؟ جی ہاں، الصیف اور شتاء۔ ہم نے اس صورت میں 2 موسموں کا پڑھا، ایک سردی اور ایک گرمی۔ سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام کیوں دیا؟ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات کیوں دیے انہیں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی بہت زیادہ دل سے حفاظت کیا کرتے تھے، اس کی صفائی کا خیال کرتے تھے، اور صرف یہ نہیں بلکہ وہاں اس گھر کو دیکھنے کے لیے جو حجاج آیا کرتے تھے، یعنی جو حاجی وہاں پر آیا کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کرنے کے لیے آتے تھے، یہ ان کی بھی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت اور اس کی صفائی ستھرائی اور حجاج کرام کی خدمت کے لیے انہیں یہ اعزاز دیا تھا۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ بتائیے ذرا، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ جی ہاں، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال نمبر 5 ہے، خانہ کعبہ میں کل کتنے بت رکھے تھے؟ آپ کو کچھ یاد آیا؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا۔ جی ہاں، خانہ کعبہ میں کل 360 بت رکھے تھے۔ اب ایک دفعہ مختصر دوبارہ سے جائزہ لے لیتے ہیں ان سوالات کا۔ سوال نمبر 1، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ قریش والوں سے مخاطب ہے۔ سوال نمبر 2، اس صورت میں کن 2 موسموں کا ذکر ہے؟ اس صورت میں سردی اور گرمی 2 موسموں کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام اس لیے دیا کہ وہ بہت
چاہت سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 4، خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ جواب ہے خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال نمبر 5، خانہ کعبہ میں کل کتنے بت رکھے تھے؟ تو جواب ہے خانہ کعبہ میں کل 360 بت رکھے تھے۔ اب نئی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم سرگرمی کی طرف آ رہے ہیں۔ سرگرمی میں ہے سوال نمبر 1، دیے گئے سوالات کے جواب کاپی میں لکھیں اور یاد بھی کریں۔ آپ نے ابھی جو سوالات پڑھے اور اس کے مقصد سے میں نے وضاحت کی، آپ کو صفائی کے ساتھ یہ اپنی کاپی میں لکھنا ہے، یعنی سوال مع جواب۔ سوال نمبر 2 ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات قریش کو دی، کسی 4 کے بارے میں اپنی کاپی میں لکھیں اور یاد بھی کریں۔ ابھی ہم نے اتنی سارے انعامات کا پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے قریش والوں پر کی تھی، آپ کو ان میں سے صرف 4 لکھنے ہیں اپنی کاپی میں اور صفائی کے ساتھ لکھنے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔